السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صحت ڈائری اور میں ہوں اظہر حسین طاہر۔ آج ہم کسی بیماری کی بجائے ہم اپنی خوراک سے متعلق کچھ چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا بے تحاشا اور غلط استعمال ہو رہا ہے۔ میری مراد ہے کہ میں آج ٹیبل شوگر اور چینی کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور بہت سارے مریض روزانہ کی بنیاد کر دیکھتے ہیں اور ان کا لائف سٹائل اور غذائی چارٹ بنانے کی جب کوشش کرتے ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان سے استعمال کا پوچھتے ہیں، تو حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ اتنا میٹھا استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو ہمارے پاس چینی ہے، سکروز، ٹیبل شوگر، اس میں اس کا تعارف سمجھیں کہ اس کے اندر یہ انرجی ہے، بہت طاقت ہے ہمارے جسم کے اندر جا کے، اس میں ہمیں توانائی دینی ہے، لیکن اس کے اندر کے بہت زیادہ جو غذائی اجزاء ہے وہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کو جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے بنایا جاتا ہے، یہ بھی حیران کن ہے۔ ہم اس کو لینا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہمارے جسم میں نقاہت ہے اور ہم بہت زیادہ پیدل چلتے ہیں، ہم بہت زیادہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، تو وہ گڑ چینی کے استعمال کرتے تو ٹھیک تھا، لیکن اب ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں اپنے استاد محترم اشرف شاکر صاحب کی کتاب غذا اور زہریں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے اتنا حیرانگی کا ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کیمیکل کی چیز کو چینی کے نام کس نے دے دیا، اور کس نے اس کو غذا بنا کے رکھ دیا، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ چینی کیوں کہا جائے، جو کچھ ہمیں پیش کیا جاتا ہے سفید فام میں، اور بقول اشرف شاکر صاحب کی کہ یہ سفید زہر ہے۔ میں اس کے استعمالات اور نقصانات دیکھ کر میں بھی اس چیز سے متفق ہوں کہ یہ بالکل سفید زہر ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے نقصان ہی کیوں بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں، اپنی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کے مطابق اپنی جو حراروں کی ضرورت ہے، کیلریز کی ضرورت ہے، اس کو کیلکولیٹ کریں، اور چینی میں جو کیلریز ہوتے ہیں اس کو دیکھیں تو آپ کو بالکل لگے گا کہ یہ فضول چیز ہے اس دور میں۔ تو بہت ساری چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، شربت بنانے میں اور باقی چیزوں کو بنانے میں اس کا ضرور استعمال ہوتا ہے، ہم گھروں میں استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن جتنی تعداد اور جتنی پرسنٹیج ہے نا کہ 70 to 80% جو مریض آتے ہیں، ان کو بھلے شوگر نہ بھی ہو تو ان کی جسمانی حالت دیکھ کر ان کو یہی کہنا پڑتا ہے کہ آپ چینی کے استعمال نہ کریں۔ تو پھر سوچا کہ آپ کو ایک ویڈیو بنا کے آپ سے یہ درخواست کروں کہ اگر آپ بہت ساری بیماریوں سے بچنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ میں چڑچڑا پن ہے، اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے، آپ انگزائٹی کا شکار ہیں، اور آپ کے خواتین ہیں تو پیریڈز کے مسائل ہیں، اور صبح آپ سے اٹھا نہیں جاتا، نقاہت رہتی ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے، تو بہت سارے مسائل اس وجہ سے ہوتے ہیں، آپ اس کا استعمال نہ کریں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ جب بھی چینی کوئی بندہ لے رہا ہوتا ہے تو وہ کوئی دلیل دے رہا ہوتا ہے، اور میں نے تو جو مریضوں سے سنی ہے، خاص طور پر تھل کے لوگوں سے، تو وہ موازنہ کرتے ہیں اپنے بزرگوں سے، اور اپنے بزرگوں کا اور اپنے دادا کا اور والد صاحب کا سٹائل بتاتے ہیں کہ وہ اتنی چینی، اتنا گڑ، اتنا مکھن، اتنا شہد، دیسی گھی وہ استعمال کرتے تھے، اور وہ بالکل ٹھیک تھے۔ تو ہم بھی ان کو دیکھا دیکھی اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں، آپ کے لائف سٹائل میں اور آپ کے والدین کے لائف سٹائل میں فرق تھا۔ آپ کے والدین کے لیے یہ چیزیں، یہ نشاست دار چیزیں، یہ ریفائن کارب، یہ چینی، یہ گڑ، یہ ہوتی تھیں، ان کے لیے فیول کا کام کرتی تھیں، ان کے لیے پیٹرول کا کام کرتی تھیں، وہ چلتے تھے، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو ان کو ضرورت تھی۔ اب جب ہم تھال میں بھی، ریگستان میں بھی لوگ موٹر بائک پر اور گاڑی پر سفر کرتے ہیں اور آفس میں آ کے بیٹھتے ہیں، اور ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں سائے میں بیٹھ کے کام کروں، وہ مشینوں کا دور آ گیا ہے، کھیتوں میں مشینوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ کسی دور میں ایک اونٹ کے پیچھے ایک ہل اور اس کے پیچھے ایک بندہ ہوا کرتا تھا، اب ایک ٹریکٹر ہے اور اس کے پیچھے 7-8 قسم کے وہ ہل ہیں جو زمین کو چیر رہے ہیں۔ اب وہ اس ٹریکٹر کو چلانے کے لیے بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہے، وہ حرکت نہیں کر رہا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ چینی شوگر ہو گئی ہے تو آپ استعمال نہیں کرنا۔ ایسے لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے فوراً بعد نیند آ جاتی ہے،
اور ہماری شوگر ٹھیک ہے. یاد رکھیں پھر اس کی انسولین زیادہ نکل رہی ہوتی ہے جسم چینی کے زیادہ استعمال کی وجہ سے, ان کو انسولین ریزسٹنس ہو رہی ہوتی ہے. میں آپ کو 3-4 لفظ بول رہا ہوں, اس کو گوگل پہ لکھیں, خود سرچ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم یہ چینی استعمال کر رہے ہیں, اس کا انگریڈینٹس اجزاء وہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں کیا ہیں, پھر اس کا مقصد سرچ کریں, پھر فوائد دیکھیں تو آپ کو نہیں ملیں گے زیادہ. اور پھر یہ کہ جو چینی آپ لے رہے ہیں اس کا گلائسیمک لوڈ, گلائسیمک انڈیکس, کیلریز, یہ طاقتیں حرارے یہ نوٹ کریں, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ نوٹ کریں کہ چینی سے کیا مسائل بنتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ چینی نے مسائل بنانے ہیں جب ہم موٹے تازے ہو جائیں گے. تو یاد رکھیں ہم شوگر کا نام سنتے ہیں اور ہم فتویٰ لگا لیتے ہیں کہ چینی کا استعمال نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے. آپ پری ڈائبیٹک بھی ہو سکتے ہیں کہ یعنی آپ شوگر بارڈر پہ کھڑے ہوں, آپ موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں, آپ انسولین ریزسٹنس کا شکار ہو سکتے ہیں, آپ ہائپر انسولیمیا کا شکار ہو سکتے ہیں کہ انسولین کی پیداوار بڑھ گئی ہو اور اس سے موٹاپا ہو گیا ہو. اور یہ جنک فوڈ اب جدید تحقیق کے مطابق چینی وغیرہ, بیکری کے آئٹم, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, کولا ڈرنکس اور ڈبہ جوس, ان ساری چیزوں سے گردوں کے بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ تو اب وہ چیزیں ہیں جو ہم سادہ اجزاء سے اور اس کی چیزوں سے دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چینی کے نقصانات ہیں. اگر ہم اس کے مزاج کی بات کریں چینی کی, تو جو طبیب حضرات ہیں وہ اس کا مزاج گرم تر بتاتے ہیں. تو بہت سارے 80 سے 90% اس دور میں مسائل گرمی کے ہیں, اور کچھ عرصہ پہلے سالوں پہلوں کے امراض کچھ اور تھے. تو گرم تر مزاج اس کا ہے, اور 80 سے 90% پاپولیشن وہ گرمی کا شکار ہے بقول طبیب حضرات کے. تو پھر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس مزاج کو دیکھتے ہوئے بھی. اور یہ بھی دیکھیں کہ جو ایک ولایتی یہ چینی بنائی جاتی تھی, گوڑ ہے اور باقی چیزیں ہیں, اس کا رنگت, اس کے اجزاء, اس کا طریقہ کار دیکھیں, اور جس طریقے سے کیمیکل طریقے سے اس چینی کو بنا کے بالکل سفید آپ کو پیش کیا جاتا ہے, اس انداز کو دیکھیں اور کیمیکل پروسیس کو دیکھیں, تو کسی صورت میں چینی کا استعمال آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن خاص رکھیں, خاص طور پر جو بندے موٹاپے کے شکار ہیں, شوگر کے شکار ہیں, بلڈ پریشر ہے جن کو, اور وہ بچے جو ہائپر ایکٹیو ہیں. ہم سارے دن بچے ہماری چوسنیاں چوستے ہیں, چینی والی چیزیں لیتے ہیں, میٹھا کھاتے ہیں, شربت پیتے ہیں, اور چائے میں بھی پیتے ہیں. ادھر جو مریض آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جس طرح کی چائے میٹھا ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں, ہمارے بچے بھی ویسے استعمال کرتے ہیں. بچے بھی شروع سے ہی 4-5 سال کی عمر میں تو وہ چائے بھی پی رہے ہیں اور چینی بھی لے رہے ہیں. تو ساری میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اس دور کے اندر 5 سے 10% آبادی کے علاوہ 90% آبادی ایسی ہے جس کو چینی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے جو روٹی ہے, چاول ہے, ہم باقی کچھ کھاتے ہیں چینی والی چیزوں کے علاوہ, 2000 سے 2500 کلو کیلریز جو ہمیں روزانہ چاہیے ہوتے ہیں. 2500 کلو کیلری سے مراد ہمارے حرارے اور توانائی کے یونٹ اور اکائی ہے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے, وہ اس چینی کے بغیر ہی پوری ہو جاتی ہے. جب ہم یہ چینی والی چیزیں لیتے ہیں تو وہ اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور ہمارا سٹائل کھانے پینے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صحیح گاڑے میٹھے والی ہم 2 کپ چینی ڈال کر 2 کپ چینی, چائے میں 2 کپ ہم چمچ ڈالتے ہیں چینی کے, اور اس کے بعد پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں, اس کے بعد بھی چائے پیتے ہیں, ہم دفتر میں پیتے ہیں, اور کولڈ ڈرنکس بھی پیتے ہیں, مٹھائیاں بھی کھا لیتے ہیں, سموسہ پکوڑا بھی کھا لیتے ہیں, اور ایکٹیویٹیز نہیں ہے. جب ہماری ایکٹیویٹیز نہیں ہے تو اس کو چینی کو چھوڑ دینا چاہیے. دوبارہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ موٹاپے کے شکار افراد, شوگر کے مریض, اور ہائپر ایکٹیو بچے جو بہت شرارتی ہیں, بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں, دماغ ان کا تیز چل رہا ہوتا ہے, والدین کے قابو نہیں آتے, گھر میں برتن توڑ دیتے ہیں, ان میں بھی میٹھی کا خیال رکھیں. لیکن مجبوری طور پر اپنی اسیسمنٹ کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ چینی کا, کولڈ ڈرنکس کا, بیکری آئٹمس کا ہمارے طبیب نے, ڈاکٹر نے, معالج نے, نیوٹریشنسٹ نے, فارماسسٹ نے کیا ہمیں یہ کہا ہے کہ اس کے فلاں فوائد ہیں اور آپ اس کو داڑھ استعمال کریں. تو آپ اگر سرچ کریں گے, لوگوں سے پوچھیں گے, تو آپ کو جواب نفی میں ملے گا. تو اس لیے گزارش ہے کہ اگر آپ بہت ساری بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں, آپ تھکے رہتے ہیں, اٹھا نہیں جاتا, ڈپریشن, انگزائٹی اور بہت سارے دوسرے مسائل ہیں, تو آپ چینی کا استعمال چھوڑ کر دیکھیں.
آپ کی تبدیلی میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی. بہت شکریہ.